شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی ہماری خواہش کے مطابق نہیں چلتی، جو ملا ہے اسے شکر کے ساتھ قبول کرنا سیکھو۔ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو رکنے والے نہیں، کوشش کو چھوڑتے نہیں، حقیقت قبول کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جس چیز کو آپ بدل نہیں سکتے اسے چمٹے رہنا صرف بے سکونی دیتا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو آپ زیتون کا تیل استعمال کیا کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ زیتون کا تیل بالوں کے ساتھ ساتھ جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ زیادہ پانی پینے والا انسان جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ سردیوں میں ہڈیوں اور اعصاب کے درد کے لیے رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کا 1 گلاس 1 چمچ شہد آدھی چمچ پیسی ہوئی کلونجی شامل کر کے پی لیں۔ یہ جسم کو گرم رکھتے ہیں، درد کو کم کرتے ہیں، نیند کو بہتر بناتے ہیں۔ خشک ناریل کھانے کے فائدے: تھکاوٹ دور کرتا ہے، قوت مدافعت بہتر کرتا ہے، کھانسی میں آرام پہنچاتا ہے، ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہے، مگر اسے زیادہ مقدار میں کھانا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ باجرہ آئرن، میگنیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور، سردیوں میں طاقت دیتا ہے، قبض اور گیس میں بے حد مفید ہے۔ دنیا سے جانے والا مرحوم ہوتا ہے، لیکن دلوں سے نکل جانے والا محروم ہو جاتا ہے۔ کوشش کرو کہ مرحوم بنو، محروم نہیں۔ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کا جسم کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسے انسان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ کھانے میں ادرک شامل کرنا جوڑوں کے درد سے بچاتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا پیدل چلنے سے ہاضمہ بہتر اور نیند پرسکون آتی ہے۔ صبح نہار منہ 1 چمچ شہد کا کھانا یادداشت اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ صبح نہار منہ شہد کھانے سے جسم میں کوئی بیماری نہیں آتی۔ رات دیر تک جاگنے والا ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد سونا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جگر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ نہار منہ 1 گلاس دودھ جسم کو طاقت دیتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے بھی بہترین ہے۔ روزانہ سرسوں کا تیل سر پر لگانے سے دماغ ٹھنڈا اور بہترین ہوتا ہے اور اس سے سکون کی نیند آتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینا آئرن جذب ہونے سے روکتا ہے۔ کھجور اور دودھ ایک ساتھ پینا جسم کو طاقت اور تازگی دیتا ہے۔ لیٹ کر موبائل چلانا آنکھوں کی روشنی کو کم کر دیتا ہے۔ فجر کے بعد سیر کرنا دل کی امراض سے حفاظت کرتا ہے اور اس سے اچھا خاصا وزن بھی کم ہوتا ہے۔ کچی سبزیاں جلد کو صاف اور تر و تازہ بناتی ہیں۔ روزانہ 1 سیب کھانا بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانا ہاضمے کے لیے ٹھیک نہیں۔ کھانے کے وقت غصہ نہ کرنا رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر 3 گھونٹ پانی کے پینا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کر دم کیا ہوا پانی پینا دل کو سکون دیتا ہے۔ وضو کے ساتھ سونا برکت ہے۔ مرچ مسالے زیادہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ گردوں کی بیماریاں ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہیں جو رات کو پیشاب کیے بغیر سوتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے پانی کا استعمال کم کریں۔ دن کے وقت پانی زیادہ پیا کرو۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ جو عورتیں بیٹھ کر جھاڑو لگاتی ہیں ان کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا، نہ ہی ان کی کمر میں درد ہوگا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنے کے لیے اسپغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پینا مفید ہے۔ ناظرین، بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھائیں، اس سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھایا کرو، کبھی بدن میں طاقت کم نہیں ہوگی۔ دائمی کھانسی ختم کرنے کے لیے شہد میں کالی مرچیں ملا کر چاٹیں، دائمی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ جو شخص نہار منہ ادرک کا رس پی لیتا ہے اس کا چہرہ جوان رہتا ہے، ہڈیوں میں مضبوطی آتی ہے۔ زمین سے ہمیشہ بغیر سہارے کے اٹھیں، اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ زمین پر بغیر ٹیک لگائے بیٹھنے سے جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، کام مکمل ہونے کے بعد گاجر کھانے سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ کچی گاجریں کھانا نظر کو بہتر کرتا ہے، جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہیں۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد خراب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر ماہ 3 روز
صبح کی وقت شہد چاٹ لے، وہ کسی بڑی بیماری یا آفت میں دو چار نہیں ہوگا۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آتی ہیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں، اس لیے گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر کم ہو جائے گا۔ تربوز کے چھلکے ابال کر پینے سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ماہواری کا درد نہ ختم ہو تو تل کا تیل استعمال کریں، پیریڈ کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا پھر ادرک کی چائے بنا کر پئیں۔ یہ درد کو فوراً کم کرتی ہے، پیریڈ کی پریشانیوں میں آرام دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر جگر خون نہیں بناتا تو دودھ پینے سے قبل ایک گھونٹ نمکین پانی کا پی لیں، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ رات کو چہرہ اچھی طرح دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ پریشان ہو، تھکاوٹ ہو جائے تو ادرک والی چائے لازمی پیو، آپ کے بدن کو سکون ملے گا، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جو جلدی اٹھتے ہیں اور رات کو جلدی سوتے ہیں، ایسے انسان لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں اور انہیں کبھی سستی نہیں ہوتی۔ اپنے دانت ہمیشہ کے لیے مضبوط رکھنے ہیں۔ ہر کھانے کے بعد کلی کریں، صبح شام مسواک کرنے کی عادت بنا لیں۔ جب کسی انسان کو کوئی چیز بن مانگے مل جائے تو وہ انسان اس چیز کی قدر نہیں کرتا۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کو پیس کر لگائیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہو گے۔ ہفتے میں ایک دن بھی آڑو استعمال کر لیں، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ آڑو جوڑوں کے دردوں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے۔ دانت ہلتے ہوں یا پھر دانت خراب ہو گئے ہوں یا کوئی دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو اس کے لیے نیم کی مسواک کریں، دانتوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انگوٹھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجوریں ڈال کر ان کا جوس بنا کر پلا دیا کریں، اس سے قد بھی بڑھنے لگے گا اور بدن میں بے پناہ طاقت بھی آئے گی۔ دوپہر کو ایک گاجر کھا لی جائے تو بدن میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی، جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا۔ سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کریں یا پھر ورزش کریں۔ بغیر چینی والے ایک گلاس دودھ میں 2 کھجوریں 2 کیلے شامل کر کے انہیں بلینڈ کر کے پی لیں۔ اگر دودھ نہیں پسند تو آپ دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، آپ کے بدن میں طاقت پیدا کرے گا، کمزوری کو ختم کرے گا۔ پانی میں ارکے گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کھیرے کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ کچھ لوگوں کو کھیرا کھانے سے بھی الرجی ہوتی ہے تو وہ سنبل کے پتے چبا لیں اور اپنے حساب سے ڈاکٹر سے اصلاح کریں۔ دن میں 2 بار مسواک کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ نہار منہ لیمو پانی کی چربی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیمو کے رس کے چند قطرے ملا کر پی لو، وزن بہت جلدی کم ہو جائے گا۔ سورج نکلنے کے بعد نہا لو، بالوں کو جھڑنے کو کم کرتا ہے۔ رات دیر سے کھانا ہمیشہ تھکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ جو وقت پر سوتا ہے وہ جاگتا ہے، وہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ ناظرین، کسی کو پانی پلانا بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے۔ شکر کے ساتھ کھانا ختم کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ کسی کو پانی پلایا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ناظرین، دوسروں کو معاف کرنا دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ صبح سورۃ واقعہ پڑھنا رزق کی تنگی سے بچاتا ہے۔ رات کو سورۃ ملک پڑھ کر سونے سے قبر کے عذاب سے بچے رہو گے۔ جلدی غصہ کرنے والا ہمیشہ نقصان پاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا جسم میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر میں برکت لاتا ہے۔ اللہ کا شکر کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ غصے میں لیٹے رہنا دل کے دباؤ سے بچاتا ہے۔ نہار منہ الائچی چبانا سانس خوشبودار رکھتی ہے۔
جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے۔ صبح سورج نکلتے وقت سیر پھیپڑوں کو طاقت دیتی ہے۔ مسکرا کر بات کرنا دلوں میں محبت بڑھاتا ہے۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنا بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سردیوں میں نیم گرم پانی پینا نزلہ زکام سے بچاتا ہے۔ گرمیوں میں دہی جسم کو ٹھنڈا لگتا ہے۔ وضو کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا دل میں نور بڑھاتا ہے۔ کھانا خوف صاف رکھتا ہے۔ کچا پیاز کھانا جراثیم ختم کرتا ہے۔ ہمیشہ شکایت کرنے والا شخص خوشی سے بہت دور رہتا ہے۔ فجر کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھنا دن بابرکت ہوتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونا موٹاپا اور قبض پیدا کرتا ہے۔ زیتون کا تیل دل کو طاقت دیتا ہے۔ نہانے کے بعد تیل لگانا جلد کو نرم رکھتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والا کبھی رزق میں کمی نہیں دیکھتا۔ کھانے کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ نہار منہ 2 کھجوریں کھانا معدے کے لیے مفید ہے۔ نہانے میں سادگی اختیار کرنا صحت کی نشانی ہے۔ صدقہ دینا مال میں حفاظت کرتا ہے۔ جو دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے خود کبھی بلند نہیں ہوتا۔ سکون سے کھانا کھانا نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ سرکے کے استعمال سے دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ سونے سے پہلے معاف کر دینا اللہ کی مغفرت کا سبب ہے۔ نہار منہ کلونجی کھانسی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ فجر کے بعد نہ سونا رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ لیمو پانی پینا دل کو ہلکا اور صاف رکھتا ہے۔ دیر تک جاگنا چہرے کی رونق کم کر دیتا ہے۔ حلال روزی کمانے والا خوش اور پرسکون رہتا ہے۔ سورہ ملک پڑھنا عذاب قبر سے حفاظت رکھتا ہے۔ بہت زیادہ بولنا دل کو سخت کرتا ہے۔ زبان پر قابو رکھنے والا ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ نہار منہ 7 کشمش کھانا خون کو صاف کرتا ہے۔ کھانے کے وقت پانی پینا ہاضمہ سست کرتا ہے۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنا صحت کے لیے مفید ہے۔ سوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنا اللہ کی حفاظت میں رکھتا ہے۔ وضو کر کے سونا نیند کو عبادت بنا دیتا ہے اور ایسے انسان کی عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ صبح صبح رحمان پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے۔ رزق میں برکت لاتا ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینا بدن کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ خالی پیٹ سونا صحت کے لیے اچھا نہیں۔ زیادہ نیند جسم کو کمزور کرتی ہے، اس لیے کم از کم 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ والدین کو راضی رکھنا زندگی میں سکون لاتا ہے۔ ناظرین، پانی پیتے وقت بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ کہنا بڑی نعمت ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ کسی کے لیے اچھی دعا کرنا اپنی دعا قبول کروانے کا بہترین طریقہ ہے۔ جھوٹ انسان کی قسمت خراب کر دیتا ہے۔ حلال کمائی گھر میں سکون لاتی ہے۔ ناظرین، جو نماز نہیں چھوڑتا اس کے چہرے پر نور رہتا ہے۔ صبح نیم گرم پانی میں لیمو ملا کر پینا چربی کو کم کرتا ہے، پیٹ کی صفائی کر دیتا ہے اور اسکن کو صاف کر دیتا ہے۔ زیادہ بولنے سے دشمن بڑھتے ہیں۔ خاموش رہنا عقل بڑھاتا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کامیابی کی کنجی ہے۔ ماں کی دعا ہر مشکل آسان کر دیتی ہے۔ ناظرین، اچھا اخلاق سب سے بڑی عبادت ہے۔ وقت کی قدر نہ کرنا نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ صبر کرنے والا بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو خود پر قابو رکھیں۔ دل میں اللہ کی یاد ہو تو غم نہیں ٹھہرتے۔ گناہ چھپانا انسان کی عزت ہے۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا اپنی زندگی آسان کر دیتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ دیر کرتا ہے مگر اندھیرا نہیں چھوڑتا۔ نیت صاف ہو تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ ادرک جسم کے اندر گرمی رکھتی ہے، اسے کیسے پینا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ صبح یا شام 1 کپ ہلکی ادرک والی چائے پئیں، زیادہ تیز یا بہت گرم چائے نہ پئیں۔ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے جسم کی گرمی متوازن رہتی ہے اور گلا بھی نرم رہتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ روزانہ رات کو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں، گلا صاف رہتا ہے، سردی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پیروں کے تلووں اور سینے پر ہلکا سا سرسوں کا تیل لگانے سے جسم گرم رہتا ہے۔ صرف تھوڑا سا تیل، بادام، کاجو اور اخروٹ جسم میں قدرتی حرارت پیدا کرتے ہیں۔ سردیوں میں استعمال کیا کریں لیکن زیادہ مقدار میں نہ کھائیں ورنہ آپ کے معدے میں گرمائش پیدا ہو جائے گی۔
جس کے باعث آپ کے منہ میں چھالے بھی بن سکتے ہیں۔ چکن سوپ، ٹماٹو سوپ، سبزیوں کا سوپ یہ بدن کو فوراً گرم رکھتے ہیں۔ آدھا چمچ ہلدی 1 چمچ شہد میں ملا کر پی لو، سردی کے اثرات سے بچاتا ہے۔ ناظرین، سردی کے موسم سے بچنے کے لیے تمام ٹوٹکے آپ کی بہت زیادہ کام آئیں گے۔ سردیوں میں ٹھنڈی زمین پر بیٹھنے سے زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے۔ گیلے کپڑے پہننے سے آپ کو سردی کا بخار ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ قالین یا رضائی پر بیٹھے، باہر نکلتے وقت ہلکی ویسلین لگانے سے ٹھنڈی ہوا کا اثر کم ہوتا ہے اور آپ کی جلد بھی خراب نہیں پڑتی۔ سر ڈھانپیں، موزے پہنیں، کانوں کو کور رکھیں۔ زیادہ کپڑے نہ اوڑھیں، بس مناسب گرمائش رکھیں۔ سردیوں میں لوگ پانی کم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سردیوں میں پانی کا استعمال بھی زیادہ کیا کریں، لیکن پانی گرم پینا ہے۔ سردیوں میں پانی نہ پینے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں پانی پینا، لیکن ہلکا سا نیم گرم پانی پئیں، اس سے سردی بھی کم لگے گی اور جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ دن میں پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ اگر سردیوں میں ناک بند ہو جائے تو تھوڑی سی سردی لگے تو نمک والے گرم پانی سے گرم بھاپ لیں۔ بچوں کے ساتھ یہ بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہلکی مقدار میں لہسن اور ادرک کا استعمال جسم کو قدرتی طور پر گرم رکھتا ہے۔ سوتے وقت موزے نہ پہنو ورنہ آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ کچھ لوگ سردی کے باعث موزے پہن کر ہی سو جاتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن چھوٹے بچوں کو پہنا سکتے ہیں۔ ہلکی رضائی اوڑھیں، زیادہ بھاری رضائی نہ اوڑھیں۔ 10 سے 15 منٹ صبح کے وقت دھوپ لینا جسم کو گرم رکھتا ہے اور سردی بھی کم لگتی ہے، اور اس سے وٹامن ڈی ملتی رہتی ہے۔ انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ گرم پانی میں گلیسرین ملا کر غرارے کرنے سے گلے کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بیسن، سندل اور دودھ کی بلائی کا پیسٹ بنا کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو روٹی کا لقمہ بغیر چبائے حلق سے گزاریں، کانٹا خود بخود نکل جائے گا۔ کلونجی کے قہوے میں شہد ڈال کر دن میں 2 مرتبہ پینے سے پرانی سے پرانا دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ کان بجتے ہوں تو انجیر کو رائی کے ساتھ تھوڑے پانی میں جوش دے کر کان میں ٹپکا دیں۔ زیادہ بخار کی صورت میں پودینے کا پانی اور کھٹے لیموں کا پانی 25 ملی لیٹر انار کے شربت میں پلائیں۔ بخار کی شدت کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے سر میں جوؤں کا مسئلہ ہو وہ سہاگا پیس کر بالوں میں لگائیں، جوئیں آسانی سے ختم ہو جائیں گی۔ 7 دانے بادام، 10 گرام مصری رات کو سوتے وقت خوب چبا کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کی یادداشت بھی تیز ہو جائے گی۔ ناخن سوج جائیں تو پانی میں گھلی ہوئی پھٹکڑی بار بار ناخنوں پر لگائیں، ناخنوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو چھینکی آنے کا مسئلہ ہو تو وہ سفید سندل اور ہرے دھنیے کو پیس کر اس کے پتے ملا کر سونگھیں۔ سڑے ہوئے اور خراب زخم پر پھٹکڑی کو پیس کر چھڑکیں، زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شفقت و بہادری۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سفر سے واپسی آ رہے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، تھکن زیادہ تھی، اس لیے سب لوگ راستے میں ایک مقام پر آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے اور اپنی تلوار درخت کی شاخ پر لٹکا دی۔ اس دوران ایک بدو مشرک نے اپنی قوم سے کہا، میں چپکے سے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کراتا ہوں۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اس نے درخت سے تلوار اتاری، میان سے نکالی اور نبی کریم کے سر مبارک پر تھان دی اور زور سے بولا، اے محمد، بتائیے اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال سکون، ہمت اور یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا نام نکلا، اللہ کی طرف سے اس مشرک پر خوف طاری ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اسی انداز میں فرمایا،
بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ بے بس ہو کر بولا، کوئی نہیں، اگر آپ چاہیں تو مجھے قتل کر دیں اور اگر معاف کر دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کبھی آپ سے دشمنی نہیں کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور اپنی قوم کے پاس واپس گیا اور کہنے لگا، میں انسانیت کے سب سے بہترین اور سچے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ بعض روایت کے مطابق وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔